ایک ایسے شخص کا واقعہ، اس کی سٹوری بیان کرنے جا رہا ہوں جو غریب تھا مگر وزیر بن گیا۔ کیسے؟ گھرانہ اس کا کھیتی باڑی کرتا تھا، بہت کم آمدنی تھی، گزارا ہو جاتا تھا اور وقت گزر جاتا تھا۔ کہیں پڑھتے، کچھ سیکھتے، کچھ علم حاصل کرتے، اس کا کوئی رجحان گھر میں تھا ہی نہیں۔ مگر یہ بچپن سے ہی ذہین تھا، پڑھنے کا اس کو شوق تھا، یہ کہیں نہ کہیں علم سیکھنے، علماء کی مجلس اختیار کرنے کی جستجو میں رہتا، جاتا، بیٹھتا، سنتا، سمجھتا، کچھ پڑھتا، کچھ لکھتا۔ چونکہ ذہانت تھی، حافظہ بھی اچھا تھا تو باتیں یاد رہ جاتی تھی۔ اس کا معاملہ اسی طرح بڑھتا چلا گیا اور وہ پڑھتے ایک اچھا خاصا عالم بن گیا۔ اب زیادہ علم حاصل کرنے کی جستجو میں بغداد کا انہوں نے سفر کیا اور پڑھانا بھی شروع کیا۔ پڑھنے کا بھی رجحان جاری رہا، سلسلہ جاری رہا پڑھنے کا بھی۔ اب بغداد سے تک جو یہ اپنے گھر سے یا گاؤں سے جو پیسے لے کر نکلے تھے وہ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے، تو کوشش کی کہیں جاب مل جائے کہ پڑھائی بھی جاری رہے، پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مجھے نوکری بھی مل جائے۔ کئی جگہوں پر کوشش کی لیکن جاب مل نہیں رہی تھی۔ آخر کار جو حکومتی یا ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان میں جاب اپلائی کی تو عباسی خلیفہ کا یہ دور تھا، وہاں بھی کوشش کی کہ کوئی مجھے دیوان میں، دربار میں نوکری مل جائے تو میرا گزارا ہوتا رہے۔ بار بار جاتے لیکن وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے بھائی خالی ہوگی تو وہاں کو اطلاع دے دیں گے، فی الحال تو کوئی جاب اسامی خالی ہے نہیں۔ اب میرے پاس کہتے ہیں کہ پیسے تو تھے ہی نہیں، جاب مجھے مل نہیں رہی تھی، گزارا اب کروں تو کیسے کروں؟ آخر کار میں نے اپنے گاؤں واپس چلنے کا ارادہ کر لیا کہ اب یہاں لگتا ہے کہ میں مزید گزارا کر نہیں سکوں گا، پیسے ہی نہیں تھے، گھر کی کوئی پوزیشن سی تھی نہیں کہ جہاں سے پیسے آ جاتے۔ کہتے میرے جیب میں آخری درہم تھا وہ بھی میں نے چلتے چلتے خرچ کر دیا بغداد میں ہی، اب کچھ بھی پیسے نہیں تھے، پیدل ہی چل پڑے۔ پیدل چلتے چلتے راستے میں عصر کا وقت ہوا، آس پاس دیکھا تو کچھ مسجد ایسی نظر نہیں آئی، تو اور تھوڑا آگے پیدل گئے تو ایک کونے میں ایک ایسی مسجد تھی جو لگتا تھا کہ شاید وہاں کو نمازی ہے ہی نہیں، ویرانی ٹائپ کی جگہ تھی۔ کہتے میں وہاں گیا، وہاں جا کر میں نے کنویں سے وضو کیا اور وضو کر کے میں نے نماز عصر ادا کی۔ دوران نماز مجھے کسی کی سسکی، آہٹ اور کرانے کی آواز ہوتی اس طرح کی آواز آنے لگی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو ایک شخص ان کونے میں اس طرح جیسے کہ بیماری میں بندہ بے چینتا، تڑپتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اس کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے قریب گیا، جا کر میں نے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے بھائی آپ کون ہو؟ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں بس ایک پردیسی ہوں اور یہاں دور ویرانے میں پڑا ہوں،
کچھ ہے نہیں میرے پاس، بس یہ کہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ کہا بھائی کوئی آخری خواہش، کوئی ایسی خواہش ہو تمہاری تو بتاؤ۔ کہا میری تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے انگور کھا کے مروں میں، انگور کھانے کا دل ہو رہا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے انگور کھلا دو۔ کہا بھائی انگور میں کہاں سے لاؤں گا، تو بہت دور ہوں میں، تو شہر تو دور ہے۔ کہا وہ آپ نے خواہش پوچھی تھی تو خواہش تو یہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار پردیسی آدمی ہے، باہر کا آدمی، نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، بیمار آدمی ہے، ہو سکتا ہے شاید بیچارے کی آج کو آخری رات ہو، کیا کروں اب؟ اچھا میں انگور لینے بھی جاؤں تو کیسے لے کر آؤں، میرے خود پر پیسے نہیں ہیں، آخری درہم تھا وہ بھی میں نے بغداد میں خرچ کر دیا، پیسے بھی نہیں ہیں۔ پھر سوچنے لگا یار بیمار آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، کوشش کرتا ہوں اس کی حاجت پوری کر لوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، اس کی خواہش پوری کر دوں، کیا پتہ دعا مل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کو میرا یہ معاملہ پسند آ جائے کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی دنیاوی نفع تو نظر نہیں آتا، یہ آدمی بالکل ایک میں انجانا سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری جو مشکل ہے، میری جو پریشانی ہے اور میرے لیے جو مسائل اور آزمائش ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ دور فرما دے۔ یوں اس کو ایک امید جاگی نا، نیکی بھلائی کرنے کے ساتھ کو میرا معاملہ اچھا ہو جائے۔ کہا بھائی آپ انتظار کرو میں انگور لے کر آتا ہوں۔ کہتے میں شہر کی طرف چلا گیا، جا کر میں نے انگور کا دام پوچھا تو بتایا کہ بھائی آدھا درہم کا یہ خوشہ ہے پورا انگور کا، جو اتنے سارے انگور ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، البتہ یہ میرا جبہ ہے چوغا، یہ آپ ایک کام کریں گے اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس، اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک درہم آدھا درہم دے کر اپنا یہ جبہ اپنا چوغا لے جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا لباس دیا، انگور لیے اور مسجد کی طرف چل پڑا، تو اندھیرا ہو گیا، مغرب تو ہو چکی تھی۔ کہنے لگا میں نے جا کر پہلے نماز مغرب ادا کی اور اس کو جا کر انگور دیے تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو چکا، حالانکہ وہ بیمار شخص تھا مگر انگور دے کر بس خوش ہو گیا، اور اس نے جی بھر کر انگور کھائے، اور وہ بڑا مطلب کہ راضی تھا، خوش تھا، مجھے دعائیں دیں کہ تم نے میری یہ خواہش پوری کر دی وغیرہ وغیرہ۔ اور لگتا ہے کہ اب میں مطلب کہ بچوں کا نہیں، اور یہ میرا لگتا ہے آخری وقت ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں میرے رب نے میرے پاس ایک رحمت بنا کر ایک نعمت کے طور پر بھیجا ہے کہ کیا پتہ تمہاری وجہ سے میری مشکل آسان ہو جائے۔ میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں کہ میں ہوں کون اور یہاں پہنچا کیسے۔ اب سنیے اس کی داستان۔ کہنے لگا بھائی میں بہت بڑا بیپاری تاجر رہا ہوں، میرا نام ہے احمد، اور میرا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا محمود، ہم دونوں اپنے شہر کے اچھے تاجر تھے، اچھے بزنس مین تھے۔ اب ہماری دونوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم بغداد سے کوئی اچھا خاصا سامان تجارت لائیں اور اپنے شہر میں آ کر اس کو بیچیں۔ چنانچہ میں بھی چلا، میرے بھائی بھی میرے ساتھ چلے، میں نے بھی اچھا خاصا سامان خرید لیا۔ میرے بھائی نے کوئی سامان خریدا نہیں، لیکن اس کے پاس 1000 دینار تھے جو اس نے پٹے میں باندھ کر رکھے تھے۔ کہا کہ بھائی تم میرے بڑے بھائی ہو، تم اس کو سنبھالو۔ خیر میں نے اپنی کمر میں وہ پٹا باندھ لیا تھا اور ہم بہت سارا سامان خرید کر پھر چلے اپنے شہر کی طرف۔ قافلہ بڑا تھا اور کافی مالیت کا ہمارے پاس مال تجارت تھا، اور اس کی دیکھ بھال اور سنبھالنے کے لیے ہم نے کچھ نوجوانوں کو بھی ہائر کیا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو کہیں کوئی لوٹ مارنا ہو جائے۔ اب شہر ہمارا تھوڑا ہی فاصلے پر رہ گیا، لیکن رات ہو گئی تھی، ہم نے آرام کیا۔ اب اچانک پتہ نہیں کہاں سے ڈاکو آ گئے اور وہ دھاوا بولا
سب کے ہوش اڑ گئے، کچھ سمجھ نہیں پڑی کیا ہو گیا، مجھے بھی مارا، میں بھی زخمی ہو گیا، مال لوٹا، قتل و غارت گیری ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، وہ سارا مال لوٹ کر وہ چلے گئے، میں بھی زخمی بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اٹھا دیکھا تو یہاں تو کچھ لاشیں پڑی تھیں، کچھ زخمی پڑے تھے، میں نے اپنے بھائی کو ڈھونڈا، میرا بھائی کہیں مجھے ملا ہی نہیں، اور میں مطلب کہ زخموں میں چور چور، کہیں جانے کی پوزیشن رہی نہیں، اور بھائی کو ڈھونڈتا رہا، یہاں گیا وہاں گیا، شہر کریا دیکھا، لیکن میرا بھائی مجھے نہیں ملا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے شاید میرے بھائی کو انہوں نے کو مار کے کہیں پھینک نہ دیا ہو۔ تو بھائی آپ کیا کریں، وہ داستان جو جس کو سنائی جا رہی تھی، کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے 1000 دینار میرے پاس ہیں، اور میں اب دنیا سے جانے کی پوزیشن میں ہوں، یہ میرے بھائی کی میرے پاس امانت ہے، تم مجھے خوش قسمتی کے ساتھ مل گئے ہو، میرا بھائی کا نام یہ ہے، کچھ اس طرح کی نشانی وغیرہ بتائیں، یہ میں تمہیں سونپتا ہوں، اگر میرا بھائی تمہیں مل جائے تو یہ اس کی امانت اس کو دے دینا، اور کہنا کہ تیرے بھائی نے کوشش کی تجھے ڈھونڈنے کی، مگر تجھے تیرا پتہ نہ مل سکا۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار کا پٹا بیلٹ میرے سپرد کیا، اور پھر تھوڑی دیر وہ سو گیا، میں بھی وہیں سو گیا، رات ہو گئی تھی۔ جب اٹھے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میں 1000 دینار کا پٹا لے کر بیٹھا ہوا ہوں، اب کروں تو کیا کروں؟ اپنے شہر جانے کے بجائے میں نے بغداد کا راستہ لیا کہ چلو مدد کرنی ہی ہے، مطلب ذہن بن گیا تھا کہ میں اب اس کی امانت اس کے بھائی تک پہنچاؤں، اس کے بھائی کو ڈھونڈوں، بغداد کی طرف جاؤں، ایک اور شہر کی طرف جاؤں، شاید بھائی مل جائے اور اس کی امانت اس تک پہنچ جائے۔ راستے میں کشتی لی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاؤں، دریا تھا۔ اب کشتی میں بیٹھ گیا، اور ایک شخص کشتی چلا رہا ہے، اس سے تھوڑی بات چیت شروع ہوئی۔ تو بات چیت ہوتے ہوتے میں نے اس کو پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کشتی والا نے بتایا میرا نام محمود ہے۔ اور مجھے ایسا ہوا کہ یہ کہیں محمود تو جس کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے اسے تھوڑی اور بات کھرچنے کی کوشش کی کہ یہ مجھے بتائے ہے کیا۔ تو اس نے کہا یار تم بڑے فضول قسم کے آدمی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا غرض ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ میں نے اس کو ابھارا کہ مجھے کچھ بتایا جائے۔ جیسے ہی میں نے زیادہ پریشر کیا تو اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، اور پھر سے بتایا کہ میرا یوں ہوا تھا، میں تاجر تھا، میرے بھائی احمد تھا، ہم مال تجارت لے کر آ رہے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے نیت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ میں نے اس کو 1000 دینار دیے، ہم کو لوٹ لیا گیا، میرا بھائی میرے 1000 دینار لے کر بھاگ گیا، میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر بس لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ باپ رے باپ، جو اس نے اپنے بھائی کی برائیاں شروع کی، اس نے کہا بھائی بریک لگا۔ تو کیا بھائی یوں لوٹ کے لے گیا؟ بولا تمہیں کیا، جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا تم کچھ نہیں جانتے، میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے اس کے بھائی احمد کی ساری کہانی سنائی۔ وہ کہا یہ ہے تیرا بھائی، مسجد کے کونے میں سسک کر بیچارہ مر گیا، لیکن اپنے 1000 دینار جو تیرے تھے، اس سے اس نے 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا اپنے لیے، جبکہ اس کو انگور کھانے تھے۔ میں انگور اپنے لباس کو ادھار رکھوا کر میں اس کے لیے انگور لے آیا، مگر تیرے بھائی نے تیرے مال میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی، اور تو اس کو اتنا برا بلا سمجھ رہا ہے۔ اور اس کی جناب ہوش اڑ گئے، کہا اچھا تو میرا بھائی انتقال کر گیا، وہ انتقال کر گیا، اور یہ لے تمہارے بھائی نے یہ دیا ہے۔ تو میں نے اس کو گنتی کی تو اس میں سے 1 دینار کم تھا۔
बोले इस पर 1 दिनार कम है। बोले 1 दिनार तो कम होगा ना, आधा दिनार कम मैंने वो अंगूर के पैसे दिए, उसमें से ये सब कुछ हो गया है। और आधे दिनार का इसने कुछ बताया, तो यूं बड़ा खुश हुआ और उसको दुआएं दी। अब वो था तो बगदाद में ही, जैसे बगदाद में भाई जो उसको मिला था, तो ऐसे में उसको पैगाम मिला वहां से, जो दीवान में जो रियासत थी वहां जो इसने दरखास्त डाली थी, तो वहां से उसको इत्तला मिली कि भाई तुम्हारी नौकरी लग गई है। तो वो कहता है कि मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि चलो किसी की तरफ भलाई की नेकी की तो मेरा भी काम हो गया। मैंने वहां जाकर जॉब शुरू की, मुझे छोटी मोटी सी नौकरी मिल गई। मगर चूंकि था मैं थोड़ा ज़हीन था, पढ़ता था, लिखता था, शौक बहुत था, मैं करते 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 आखिरकार मैं बादशाह के करीब होता चला गया, करीब होता, यहां तक कि मैं इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि आखिरकार बादशाह ने मुझे अपना वजीर मुकर्रर करके मेरी विजारत का ऐलान कर दिया। मैंने कई जगहों पर इस वाक़े को शॉर्ट करने की कोशिश की है, डिटेल को मैंने कई जगहों पर मैंने इसको हज़फ किया है, ताकि मतलब कि हम अपने उस मकसद को पहुंच सकें। इस वाक़ये में नेकी और भलाई का सिला हमें नजर आता है। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी की हाजत रवाई करते हैं, किसी की हाजत पूरी करते हैं, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करते हैं, तो याद रखिए प्यारे साहब, ये नेकी जाया नहीं होती। अल्लाह पाक अपने प्यारे इस बंदे को जो उसकी रिजा के लिए काम कर, क्योंकि वहां उस शख्स की कोई दुनियावी गर्ज नहीं थी, उससे कोई माल और दौलत नहीं कमाना था, उससे कोई रियासत या कोई मतलब कि उससे कोई और फायदे नहीं उठाने थे। उसने अपने रब की रिजा के लिए एक शख्स की हाजत पूरी की, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी। ना सिर्फ इसको ये कि जॉब मिल गई, बल्कि जॉब मिलने के साथ साथ वो बहुत बड़ी विजारत पर आकर बैठ गया, वजीर, बादशाह का वजीर बन गया। यानी एक अंगूर के खोशे ने उसे विजारत दिला दी। अल्लाह ताला को उसकी नेकी पसंद आ गई, उसकी भलाई पसंद आ गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे नेकी और भलाई करने के मौके हमें इतने बाद औकात मिलते हैं, इतने बाद औकात मिलते हैं, लेकिन यार अपना क्या जाता है, अपना कोई लगे वगे नहीं, अपने जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अरे खुदा के बंदो, मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है, तो मुसलमान की मदद करता है। आपने क्या हदीसें नहीं सुनी? मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने भाई की हाजत के लिए चला, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, यहां तक कि उसकी हाजत पूरी कर दी, अल्लाह पाक उस पर 75,000 फरिश्तों का साया कर देता है, जो उसके लिए मगफिरत तलब करते और दुआ करते रहते हैं। अगर ये सुबह को अपने भाई की मदद को निकला तो फरिश्ते शाम तक उसके लिए मगफिरत की दुआ तलब करते हैं, और अगर शाम को चला तो सुबह तक। और ये जो भी कदम उठाता है, हर कदम के बदले अल्लाह पाक उसकी एक खता माफ फरमाता है और उसका जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है।